ابھی چند دن پہلے کراچی کے اسکول کا واقعہ، دل پھاڑ دینے والا، دل خراش واقعہ کہ دن دہاڑے نوجوان بچے اور بچیاں برہنہ ڈانس کر رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا، اور ساتھ نشہ بھی، شراب اور دوسری قسم کی چیزوں کا نشہ بھی اور کھلے عام، اور کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، کچھ بھی نہیں کہ ہو رہا۔ کبھی کسی یونیورسٹی سے اطلاع آتی ہے کہ جی اتنے ہزار بچیوں کی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہو گئی، کبھی کچھ۔ ایک کالج کے پرنسپل صاحب کے کمرے کی تصویریں آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ وہاں پہ نامعلوم کیا کیا کرتے رہے، اور اسی طریقے سے مختلف بے حیائی کی خبریں دن بدن آتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا ہم نے روکنے کی ہماری ذمہ داری کوئی نہیں؟ ہمارے جو سیاسی بڑے ہیں، ہمارے جو جتنے بھی بڑے ہیں، ہمارے کسی بھی طریقے کے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کو فکر نہیں کرنی ہے؟ ایک طرف فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہاں باقاعدہ سر عام برہنہ ڈانس کیے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سن لیجیے: آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ کہ امتوں کی تقدیر کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اس شعر میں واضح کر دیا کہ شروع میں شمشیر یعنی تلوار، جہاد، شروع کے اندر محنت، اور آخر میں طاؤس اور رباب، میوزک، گانا بجانا، جس پہ بہت تیزی سے ہمارا نوجوان طبقہ چلا گیا۔ اگر ہم لوگوں نے سب نے مل کر اس کی فکر نہیں کی تو ہماری اگلی نسلیں تو اور زیادہ تباہی کی طرف جائیں گی۔ تو علماء سے دوری، بے حیائی کے اندر، بے حیائی کی دلدل میں ڈوب جانا، تو آگے تو مسلمانوں میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ گویا جس آدمی کے اندر سے حیا نکل گئی، ایمان پیچھے پیچھے جائے گا، اب یہ خالی ہے۔ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں پاکیزگی کا ماحول اگر نہ بنایا، آنے والا ماحول اور زیادہ خراب ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے، صحابہ کرام کے حیا کے واقعات، نبی علیہ السلام نے بہت سے حیا کے واقعات سنائے پچھلی امتوں کے، ان کو اپنے گھروں میں سنانے کا رواج ہو، نسل کو معلوم ہو، امت میں بچوں کو معلوم ہو کہ خالد بن ولید کون تھے، موسیٰ بن نصیر کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھے۔ لیکن ہماری تعلیم میں کیا دیا جا رہا ہے؟ ڈارون کی تھیوری اور بگ بینگ، اس قسم کی چیزیں، اور بے حیائی کی داستانیں دی جا رہی۔ تو ایسے کے اندر تو اسلام کو عزت دنیا میں نہیں مل سکتی۔ لارڈ میکالے نے جو کہا تھا، ہم ایسا تعلیمی نظام ہم دیں گے کہ ان کے جسم ہندوستانی ہوں گے، دل اور دماغ انگریز ہوں گے۔ وہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کی مختلف ہمیں انسٹالمنٹس ملتی رہتی ہیں، اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ دین تو ہمیں سبق دیتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، نامحرم نظر آئے آنکھوں کو جھکا لو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا تھی جو مدینہ کی کنواری بچیوں میں بھی نہیں تھی۔ ہم سب، کوئی مسلک ہو، فرقہ ہو، کوئی سیاسی ہمارا تعلق، وابستگی، کچھ بھی ہو، جنت میں سارے جانا چاہتے ہیں، تو جنت میں تو بے حیاؤں کی جگہ اللہ نے نہیں رکھی۔ اللہ حیا والے، نبی علیہ السلام حیا والے، جنت میں اللہ تمام حیا والوں کو جمع کرے گا۔ بے حیائی تو کسی مسلک کی ہے، کسی سیاسی وابستگی سے ہو، کسی ملک سے، اس کو تو جنت میں جگہ نہیں ملی۔ ایک مسلمان عورت کے لیے، بچی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اور ناموس ہے۔ حیا کی حفاظت قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو عورت با حیا ہے، با کردار ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ کوئی ایسی عورت ہے جو حیا کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے پاک دامن چلی گئی، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ جنت میں جائے گی، قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑی ہوگی۔ اس کے اوپر بڑے بڑے انعامات ہیں۔ بہت فکر اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کن اداروں میں داخل کر رہے ہیں، اور چاہتے یہ بھی ہیں کہ ان کے اندر دین آئے، اور ادارے بھی ایسے دیکھتے ہیں جہاں دین کا نام ہی کوئی نہ ہو۔ موجودہ حالات میں جس تیزی سے ہمارے دنیاوی تعلیم والے اسکول اور کالج والے بڑھ رہے ہیں، یہ معاشرے کا ضمیر تو مردہ ہو ہی چکا تھا، یہ مزید اگر کوئی اس میں رمق ہے تو وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔
عورتوں کے جسموں کو کاروبار کے لیے استعمال کرنا، جس معاشرے میں یہ چیز بہت پھیل جائے، اس معاشرے سے خیر کی کیا امید کی؟ لیکن نا امیدی نہیں ہے، اگر آج ہم سب مل کر محنت کریں، فکر کریں، تو انشاءاللہ العزیز بہت سی آسانیاں دوبارہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ پورا معاشرہ جب اپنی بیٹیوں کے حفاظت کے لیے فکر مند ہو تو بہت ساری آسانیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کالج یونیورسٹیز کی میں برائی کرنے نہیں بیٹھا ہوں، ماحول، ہماری لڑائی جو ہے نا وہ ماحول کے ساتھ ہے، ماحول پاکیزہ ہو۔ اب کالج یونیورسٹی میں ڈانس ہو رہے ہیں، میوزیکل نائٹس منائی جا رہی ہیں، یہ اس کا تعلیم سے کیا تعلق؟ ابھی ایک یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کچھ کتابوں کا اسٹال لگانے لگے تھے، کتابیں لانے لگے تھے، یونیورسٹی والوں نے منع کر دیا کہ کتابیں نہیں لا سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری اس یونیورسٹی میں ہر قسم کی منشیات آسانی سے ملتی ہے، ہر قسم کا نشہ آسانی سے ملتا ہے، تو کتابیں کیوں نہیں ہم لا سکتے؟ وہاں رول اور ریگولیشن اجازت نہیں دیتے ہوں گے کہ یہ والی کتابیں نہیں آئیں گی، تو وہ کون سی چیز ہے جو منشیات کی اجازت دے رہی؟ چند دن پہلے میں نے ایک بیان پڑھا، کسی وزیر کا تھا، کہنے لگے کہ پورے پاکستان کے تمام مدارس نشہ آور چیزوں سے، منشیات سے بالکل 100% پاک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر محنت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ان کاموں کو سنبھالیں گے، اس کے بغیر یہ چیز نہیں۔ ہم نے تو تعلیم کو بزنس بنا لیا۔ جس معاشرے میں تعلیم جیسی چیز کاروبار بن جائے وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ترقی کس چیز کا نام ہے؟ مطلب انسانی طور پہ انسان نہیں وہ بن سکتے، جانور تو بن جائیں گے، پیسہ کما لیں گے۔ پیسہ زیادہ ہونا تو ترقی نہیں ہے۔ پچھلی بہت ساری قومیں گزری ہیں جن کے پاس پیسہ بہت تھا، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حیا اور پاک دامنی کی فکر عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔